اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يعصينا معه العاقون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بود الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان الارض. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام تحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لقراب مقدم فداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صلوات. یہ خبر اتنی شوق کے میرے لیے بھی جتنی آپ کے لیے. یہ میں بھی قبلہ کو سننے کے لیے یہاں آیا، لیکن جیسا کہ موسیٰ بھائی نے حکم دیا تو جو کچھ عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یقیناً آپ ساتھ رہیں گے. مجلس حسین میں تشریف لائے ہیں. ایک جوان سال فرزندی سال ثواب کے لیے فرشدہ بچھایا گیا اور ممبر یہی رہے گا، فرش یہی رہے گا. ذاکرین بدلیں گے، عزادار بدلیں گے، ذکر وہی رہے گا. انتہائی پڑھا لکھا مجمع سامنے تشریف فرما، علماء تشریف فرما. یہ موسیٰ بھائی کی محبت کے بھتیجے کی مجلس کے لیے انہوں نے مجھے انتخاب کیا. چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد از جلد قبلہ کو ہمارے سامنے صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ممبر پہ جلوہ افروز فرمائیں اور ہم اسی طرح ان سے مستفید ہوتے رہیں جیسے ہوتے آئے ہیں اور جتنی محبت سے آپ لوگ یہاں جمع ہوں. پروردگار ہر مومن کو صحت عطا فرمائے. سہیل بھائی نے بہت اچھا کلام پیش کیا، ہر پڑھنے والے نے اپنی ظرف کے مطابق کلام پیش کیے. پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارے بھتیجوں کو کروٹ کروٹ محمد والے محمد کی قربت نصیب فرما. اعلیٰ علیین میں مشہور فرما. جوار حضرت علی اکبر و قاسم عطا فرما. تو جو واسطہ محمد والے محمد کی عظمت کا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئے میں آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں مولا کے احبان و انصار میں شمار فرما. زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں امام دین بچانے کے لیے تشریف لائے تھے. پروردگار ہر مومن کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر امیر غریب کو کربلا کا زوار بنا دے. تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند آوائے سے مسلسل آپ ذکر سن رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں علی علی ہو رہا ہے. رجب کا مہینہ بھی ہے اور ہونا چاہیے علی علی، اس لیے کہ علی علی ہی کا فائدہ قبر میں ہوگا، حسین حسین کا فائدہ قبر میں ہوگا. ابتدا کر رہا ہوں مکے میں. ابھی آپ یاد بنا رہے ہیں اس یاد کی کہ جسے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے دنیا، لیکن نشان تازہ ہے. دو معجزے ہر سال تجدید کرتے ہیں. ایک کا تعلق بیٹے کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق کعبہ کے ساتھ ہے. کربلا کی مٹی بھی سرخ ہو جائے گی عاشور کے دن اور ہزاروں ڈالر خرچ کرنے والے عرب مٹا نہیں سکیں گے اس نشان کو کہ جو آج تک زندہ یاد برقرار ہے. کون علی کہ جو صفا و مروہ میں چہل قدمی کر رہے ہیں. ذاکرین تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں. میں بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ کے حوالے دو چار جملے کر سکوں. مولا چہل قدمی کر رہے ہیں صفا و مروہ کے درمیان. صفا و مروہ بھوک اور پیاس کی یادگار ہے. صفا و مروہ میں مولا کائنات چہل قدمی فرما رہے ہیں. ساتھ سلمان محمدی. سلمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تیتر ہے کہ جو علی مولا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. نوالی علیہ حیدر کرار کا مجمع ہے، پیچھے پیچھے تیتر چل رہا ہے. قبلہ تیتر پرندہ ہے اور پرندہ کسی جاندار کے، کسی انسان کے پیچھے نہیں چلتا. ہاں اگر آپ نے حیوان پالے ہیں تو چوپایا پیچھے چلے گا لیکن پرندہ پیچھے نہیں چلے گا. پرندہ اگر آپ کا پالتو بھی ہوا تو دو قدم آگے بڑھ جائے گا. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا گویا ہوئے پرندے سے اور ایک مرتبہ
فرماتے ہیں کہ اے تیتر تمہاری فطرت تو نہیں ہے کہ تم کسی بشر کے پیچھے چلو. وہ کہنے لگا کہ آقا اگر کوئی بشر میرے سامنے ہوتا, کوئی اور بشر میرے سامنے ہوتا, میں فطرت پہ عمل کرتا. سامنے کائنات کا مولا چل رہا, سامنے کائنات کا آقا چل رہا ہے, مولا چل رہا ہے, امام چل رہا ہے, بات نبی جس کا مرتبہ ہے وہ چل رہا. اور تیتر کے جملے, کتاب میرے پاس ہے, کوئی پریشان نہ ہو. تیتر نے کہا یا علی وہ حلالی کہاں ہے جو آپ سے آگے دکھائی دی, جو آپ سے آگے دکھائی دی, اس لیے کہ یہ 14 محمد ہے, آپ سے آگے دکھائی دی. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا تم یہاں کب سے ہو؟ آپ بھی قبلہ کا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے یہاں انتظار عبادت ہے. تیتر بھی بیٹھا ہوا ہے, مولا فرما رہے تم یہاں کب سے ہو, صفا و مروہ میں کب سے ہو؟ تو تیتر کہنے لگا کہ آقا آپ کی قسم جب سے پیدا ہوئے یہیں پر ہے. دیکھیے پرندہ اگر بھوک اور پیاس کی یادگار پہ ہو تو حیرانگی ہے, اگر یہ پرندہ زمزم کے کنویں پہ ملتا تو حیرانگی نہیں ہوتی. مولا نے پوچھا کہ تم یہاں بھوک اور پیاس کی یادگار میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو زمزم پہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب مکہ آباد کیا حضرت ابراہیم نے تو ایک جناب اسماعیل اور ہاجرہ نے تو زمزم جاری ہوا, اور زمزم جاری ہوا تو پرندے اترنے لگے, اور جب پرندے اترنے لگے تو قافلوں نے یہاں بستیاں بسانی شروع کر دی. تو پرندہ جہاں جاتا ہے وہاں پانی ہوتا ہے, وہاں دانا ہوتا ہے, پھر انسان بستیاں بساتے. یہ صفا و مروہ میں بیٹھا ہے, اللہ کا ولی پوچھ رہا تو صفا و مروہ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو بھوک اور پیاس کی یادگار ہے. کہنے لگا کہ اے اللہ کے ولی آپ کی قسم جب سے خلق ہوئے نہ کچھ کھایا نہ پیا. دیکھیں آج ہم جب تبلیغ پہ نکلتے ہیں تو ساتھ میں چولہا اور بستر ساتھ لے کے نکلتے ہیں, فکر رہتی ہے بھوک کی. لیکن یہ تیتر ہے کہ جو بھوک اور پیاس کے بغیر زندہ ہے. مولا فرما رہے ہیں دانا پانی کے بغیر زندہ ہو, یہاں کیسے, حیات کیسے؟ تو کہنے لگا, اس سے کلیہ دیا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں رجب کے اس موسم میں جو آپ گزار رہے ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگا یا علی آپ کی قسم جب سے خلق ہوئے نہ کچھ کھایا نہ پیا. مولا نے فرمایا حیات کیسے؟ کہنے لگا جب بھی بھوک لگی ہے نا آپ 14 پہ درود پڑھ لیا, اللہ نے ہماری بھوک کو مٹا دیا. عزت ہے ہی علی والوں کے پاس, ورنہ ڈالروں سے عزت کہاں حاصل ہوتی. وہ جو یزید کو زندہ باد کہنے نکلے تھے کتنی عزت ملی, کتنی عزت ملی. جنہیں یزید کے گناہ نظر نہیں آئے, جنہیں یزید کے گناہ نظر نہیں آتے تاریخ میں مدرسے میں پڑھنے کے باوجود, تو پھر کتنے دن رہ سکے کمیٹی میں گھبرا کے سنتے آپ جو فرما رہے ہیں. ارے جب یہاں کمیٹی میں نہیں رہ سکتے اس سے زندہ باد کہہ کر حسین کی جنت میں کیسے چلے جاؤ؟ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین, پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اور دعا مانگنے کے آداب سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی. اس دعاؤں میں صرف بیٹا نہیں مانگو, رہیے گا ساتھ, دعا میں صرف بیٹا نہیں مانگو بلکہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صالح بیٹا مانگو. کسی نے قائد اللہ سے کہا قبلہ میرے حق میں دعا فرمائے. کہا کیا؟ اولاد نہیں, میرے بیٹا پیدا ہو. تو آپ نے فرمایا علماء کی کیا شان. کہنے لگے کہ بیٹا کیوں چاہتے ہو, بیٹا کس لیے چاہیے؟
کہنے لگے بیٹا چاہیے اس لیے کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں خود غرضی پہ اپنی دعا نہیں مانگوں گا. میری ساری تقریر ایک طرف عالم دین کا ایک جملہ ایک طرف ایک جملے میں تربیت کر دی. کہنے لگے میں خود غرضی میں اپنی دعا نہیں مانگوں گا. کہا پھر کیسے دعا مانگیں گے؟ کہا اگر تو نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے زمانے کے امام کا سپاہی درکار ہے، مجھے زمانے کے امام کا سپاہی درکار ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا. اچھا اس جملے میں کیا ہے؟ کہا اگر امام کا سپاہی مانگ رہے ہیں آپ تو یقیناً آپ کی تربیت ہو جائے گی. اس انداز میں جب نوالا اس کے ذہن میں ڈالیں گے تو یہ سوچ کے ڈالیں گے کس کا سپاہی ہے، اسے حلال کھلایا جائے. یہاں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اور خلیل کی دعا ہے اللہ نے مستجاب فرمائی. اور بتایا اگلی آیات میں کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. اب بیٹے کا ملنا یہ مقام ہے. یہاں دعا مانگے اور بیٹا مل جائے یہ مقام ہے، اور بیٹے کو مینا میں لے جانا یہ امتحان ہے. علی کا کعبے میں رسول کے شانوں پہ بلند ہونا یہ مقام ہے، اور سجدے میں ضربت کا لگنا یہ امتحان ہے. حضرت موسیٰ کا تندور میں محفوظ رہنا یہ مقام ہے، اور ایک انگارے سے زبان میں لکنت پڑ جانا یہ امتحان ہے. اور آپ کے اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام جنت میں ایک مقام ہے، بڑا حسین مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ کو بغیر امتحان کے نہیں دے گا. اور اللہ جسے اس مقام پہ رکھنا چاہتا ہے اسی سے امتحان لیتا ہے. ایک بیٹا مانگا ہے، حلیم بیٹے کی بشارت پروردگار نے عطا کی. کیسا بیٹا؟ بس ایک چھوٹی سی بات ذہن میں تمام. ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا، حلیم بیٹا. کیسا بیٹا ہے؟ ایسا بیٹا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک عبادت گزار عبادت کر رہا ہے. کون سے موسم میں؟ کہ جب سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پرستش ہوتی ہے، آپ کو پوجنے والے ہیں. حد ہے اپنے جب سے انسان نمرود کو خدا مانتے ہیں. اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ کوئی نماز ادا کر رہا ہے اور ایسی آواز جو عرش کو چھو رہی. حضرت ابراہیم آگے بڑھے. پیغام کیا ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو کہ وقت کی حجت کھینچ کے تمہاری طرف چلی جائے. حجت خدا خود آ جائے. نبی آ گئے، خلیل خدا ہیں، امام ہیں، رسول ہیں، اولی الامر پیغمبر ہیں. کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کی جو آپ کا بھی پالنہار ہے میرا بھی پالنہار، جو آپ کا بھی پروردگار ہے میرا بھی پروردگار. آپ نے فرمایا تو یہ خدا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا بے شک وعدہ اللہ شریک کا ماننے والا ہوں. آپ نے کہا پھر ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں دوست بنا دو. وہ نہیں جانتا کون آیا، دوست بنا دو. اس نے کہا ہمیں کوئی معاملہ نہیں، اگر آپ بھی مواعد ہیں تو ہم آپ سے دوستی کے لیے تیار ہیں. دوستی ہو گئی. اور جب دوستی ہو گئی دونوں نے عبادت کی. جب چلنے لگے تو آپ نے کہا اپنا گھر بتاؤ، ایڈریس دو، ملنے کے لیے کبھی دوست سے آئیں. اس نے کہا سرکار زحمت نہیں دینا چاہتا، روز یہیں آتا ہوں، یہیں ملاقات ہو جائے گی. آپ نے فرمایا زحمت کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا میرا گھر دریا پار ہے. تو آپ نے کہا ہم دریا پار آ جائیں گے. کہنے لگا میرے پاس کوئی کشتی تھوڑی. اچھا مجھے احساس ہے کہ آپ کس سے سننے آئے تھے. مجھے احساس ہے، میں تو خود سننے آیا تھا، استفادے کے لیے آیا تھا. لیکن ضروری نہیں اشتہار میں نام ہو تو آپ ممبر پہ آ جائیں. ضروری نہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے بیٹھے ہیں یہ وہاں سے لکھوا کے لائے ہیں کہاں بیٹھنا ہے، کس انداز میں بیٹھنا ہے. سیدہ کا اذن نہ ہو تو کوئی آ نہیں سکتا. اور دیکھیے بالخصوص ایصال ثواب کی مجلس میں اگر آپ آئیں اور مجلس میں صحن سے ٹہل کر چلے جائیں تو گھر جا کے ضرور
سید مہدی بڑا نام ہے آپ نے مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھنے کے بعد 10 محرم کی شب جب آپ نے مجلس پڑھ لی تو اشرا پڑھوانے والوں نے ہدیہ دیا، آپ نے دیکھا نہیں اس لیے کہ تاجر نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں کیا دیا، حسین کے صدقے میں جو ملا، لیکن لے کر چلے، یہی پیغامات دیتے ہیں سہیل بھائی اپنے اشعار میں، اللہ سلامت رکھے، ایک مرتبہ چلنے لگے، جب چلے تو کیا دیکھا، ابھی انقلاب نہیں آیا تھا ایران میں، کیا دیکھا، ایک گناہگار وستو سڑک کے کنارے کھڑی، ایک مرتبہ چلتے ہوئے اپنے خادم سے کہا اسے بلاؤ، اسے کہو سید بلا رہے ہیں، کہنے لگے سید یہ علاقہ اچھا نہیں، آپ کیوں بلا رہے ہیں، عاشور کی رات نہ بلائیے، لوگ آپ پر طرح طرح کی باتیں کریں گے، آپ نے کہا جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، وہ گیا بلا کے لایا، جب آئی نا تو آپ نے اسے لفافہ دے کر کہا آج رات بڑی عظیم رات ہے، یہ پیسے حسین نے بھجوائے ہیں، جب تک یہ پیسے رکھے گناہ نہ کرنا۔ یہ رقم حسین نے بھجوائی ہے، جب تک یہ رقم پاس رہے نا گناہ نہیں کرنا۔ آپ چلے گئے، 4 سال بعد امام کے حرم میں کسی بندے نے آ کر کہا میری زوجہ ملنا چاہتی ہے، آپ آئے، اور جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا بابردہ ایک مزدور ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کوئی شریعت کا سوال ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اس نے کہا نہیں آقا آپ نے پہچانا نہیں، ہم کون ہیں، کہا کون ہیں، کہا ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، کہا کون ہیں، کہا وہی عاشور کی رات سڑک کنارے جسے آپ نے کچھ دیا تھا، یہ کہہ کر کے حسین نے بھجوایا ہے، آپ چلے گئے، ہم سڑک پہ بیٹھ کے روتے رہے، حسین ہمیں بھی دیکھتا، ہم جیسوں پہ بھی حسین کا نظر کرم بڑا قریب ہے، حسین جس کی مجلس میں بیٹھے گا تو فرش پہ بڑا قیمتی، یہ موسم بڑا خراب موسم ہے، ہمیں نہیں معلوم کب تک زندگی ہے، جتنا وقت ہے گزار لو فرش ادا پر، پھر حشر میں پتہ چلے گا فرش ادا کسے کہتے ہیں، قبر میں پتہ چلے گا فرش ادا کسے کہتے ہیں، بات مکمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابراہیم نے کہا مجھے ایڈریس بتاؤ، تو اس نے کہا دریا پار رہتا ہوں سرکار، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، کہا زحمت کیسی، کہنے لگا میرے پاس کشتی نہیں ہے، کہا کشتی نہیں ہے تو آتے کیسے ہو، یہ بکریاں کیسے چلاتے ہو، کہنے لگا میں تو اس دریا کو پار کر لیتا ہوں اس کے نام سے، آپ نے فرمایا جو تجھے پار کرا دیتا کیا مجھے پار نہیں کرائے گا، ایک مرتبہ دونوں دریا پار ہوئے، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، مجھے بھی کہیں حاضری دینی ہے لہذا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک مرتبہ دریا پار ہوا، اس نے شکر کا سجدہ کیا، لیکن ابراہیم نے ایک بات نوٹ کی، ایک مرتبہ کہا بڑا کمال ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس نے تجھ پہ کرم کیا ہے، دریا اس کا نام لے کے عبور کر لیتا ہے، یہ بتا تو نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتا؟ ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں 1400 برس، دعا مانگو، خلوص کی دعا ہو، دل سے دعا ہو، اخلاص پہ مبنی دعا ہو۔ اس نے کہا سرکار میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی ہے، اس نے ابھی تک قبول نہیں کی، جب تک وہ قبول نہیں کرے گا میں دوسری دعا نہیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا بڑا عجیب بندہ ہے، دریا پار کرانے والے خدا کو اس انداز میں یاد کر رہا ہے، ارے اتنا کرم اس نے کیا ہے تیری ذات پر، یہ تو نبیوں اور ولیوں کی صفت ہے کہ دریا پار کر کے، ابراہیم کہہ رہے ہیں ارے اتنا کرم ہونے کے باوجود، اس نے کہا نہیں سرکار میں نہیں مانگوں گا، تو اس نے کہا نہیں اے میرے دوست میں دعا نہیں مانگوں گا، جانتا نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے، کہنے لگا میں نہیں دعا مانگوں گا، کیوں نہیں مانگے گا، اس نے کہا ایک دعا مانگی، آپ نے کہا اگر بہتر ہو تو بتاؤ کیا دعا ہے، مناسب ہو تو بتاؤ، اس نے کہا میں بکریاں چرا رہا تھا، یہاں ایک بچہ ٹہل رہا تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، میں نے پوچھا شہزادے کون ہو، کہنے لگا اسماعیل ہوں، میں نے کہا کس کے بیٹے ہو، کہا ابراہیم کے جو اللہ کا خلیل ہے، اس دن میرے دل میں ارمان جاگا جب یہ اتنا پیارا ہے اس کا بابا کتنا پیارا ہوگا، پروردگار مجھے اس کے بابا سے ملنا،
ابراہیم نے سینے سے لگا لیا، ماتھا چوما، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا وہ میرا بیٹا تھا، میں ابراہیم ہوں۔ دعا ہو تو ایسی ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جس نے کعبہ بنایا اس کی اتنی عزت ہے کہ ہر مواحد گروہ اسے مانتا ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن علی پہ مسلمانوں میں جھگڑا ہے۔ علی کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ کمال ہے۔ چلیے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ مقام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا، اور پھر اللہ حکم دے گا جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے میں چھوڑا، صحرا میں، لبدق صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ گھوڑے پہ ہیں ابراہیم یا اونٹ پر ہیں ابراہیم، سواری پر ہیں، تاریخ لکھتی۔ حضرت سارہ نے کہا تھا چھوڑ کے واپس چلے آئیے گا۔ جناب ہاجرہ کی کیا کنیز پروردگار ہیں، کہنے لگیں اے خلیل خدا، اتنا بتائیے جو آپ ہمیں صحرا میں چھوڑ رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ حکم پروردگار ہے؟ کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اترنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، خدا حافظ۔ صحرا ہے، شوہر کو چھوڑنے پہ آمادہ ہے، حکم پروردگار پر۔ جب ماں ایسی ہوگی تو بیٹا اسماعیل ہوگا۔ کہا آپ چلے جائیے، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ آپ چلے جائیں، پروردگار جس کے ساتھ ہو وہ تنہا نہیں ہوتا۔ پھر بیٹے نے ایڑیاں رگڑی، چشمہ جاری ہوا، لیکن کیا کہنے، جس خاندان کو آپ مانتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، وہاں چشمہ جاری ہوا ایڑیاں رگڑنے سے، لیکن رکا نہیں۔ یہ ہاجرہ کا بیٹا ہے، وہ ام البنین کا بیٹا ہے، جس کا طواف کر رہا ہے آج تک۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ عرض کرتا کیا مقام ہے ان مستورات کہ جنہوں نے ہمیں کربلا دی ہے۔ بات آگے بڑھے، اسماعیل کعبے کو آباد کریں گے، قبائل آنا شروع ہو جائیں گے۔ کعبہ آباد ہو گیا، اور جب کعبہ آباد ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو ایک مرتبہ بابا آ گئے اور کہنے لگے شہزادے ہم نے خواب دیکھا ہے، بس یہیں تک لانا تھا، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ ہم تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ مقام تھا، یہ امتحان ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا کہنے لگا آپ کر ڈالیے جو آپ نے دیکھا ہے، آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ یہاں مجھے آپ کا تھوڑی دیر ساتھ درکار ہوگا، آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ اس منظر سے ایک اور منظر دیکھو۔ وہ کون سا منظر ہے؟ کہا یہاں ابراہیم مینا میں اپنے بیٹے کو لے کر آ رہے ہیں، تو بیٹا کہہ رہا ہے آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے، اور وہاں علی بستر رسول پہ لیٹ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ آپ ہمیں شاکرین میں سے پائیں گے۔ سونے والا علی ایک حکم رسول پر بستر رسول پہ سو گیا، اور علی بن کے سونا ہوا۔ آج علی بن کے نہیں، نبی بن کے سونا ہوا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ مولا کا قد چھوٹا تھا اور رسول کا قد بڑا تھا۔ یوں تو یہ سب محمد ہے، لکھا ہے لکھنے والوں نے، لیکن یہ بھی اپنا اپنا مقدر ہے نا، اپنا مقدر کہ رسول کے بستر پر رسول کی چادر میں علی لیٹے ہیں، اور قدرت کہہ رہی آج جتنے پیر پھیلانے ہیں سکون سے پھیلا کے سو جا۔ علی بستر رسول پہ سو رہے ہیں، رسول بن کے سو رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کہنے لگے ہم رسول مانتے نہیں ہیں علی، ہم تو اسے مسلمان نہیں مانتے جس نے ایک دفعہ رسول کہہ دیا تھا، جس نے سمجھانا کہ رسول سو رہے ہیں، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا یہ کہہ کر کہ آپ کے ساتھ جانے سے جان بچتی ہے یا بستر پہ سونے سے؟ کہ یا علی میرے بستر پہ سونے سے جان بچتی ہے۔ علی تاریخ میں لکھوا کے سو گئے، اب جسے جانا ہے چلا جائے، جان تو سونے سے بچے گی۔
دشمن پہنچ گیا غار کے دہانے پر. اللہ نے کہا سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا گھر. اور ایک مرتبہ مکڑی نے جالا بن دیا. کائنات کا سب سے بڑا نبی حفاظت مکڑی کرے گی؟ اللہ جس سے چاہے بچا سکتا، جیسے چاہے بچا سکتا. تم ڈھونڈ رہے ہو ایران میں، وہ کہہ رہا ہے میں تو کعبے سے آؤں گا. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ مکڑی نے جالا بنا، کبوتری نے انڈا دیا، بس یہ معاملہ ہونا تھا. کافر کہنے لگے یہاں نہیں ہو سکتے. معلوم ہے جبرائیل نے بھی عرش پہ کہا پروردگار میں جاؤں بچانے. کہا خلیل نے تو مدد لی نہیں تھی، حبیب کیسے لے لے گا؟ خلیل نے تو مدد لی نہیں تھی، حبیب کیسے لے گا؟ اگر لیتا ہے تو لے جاؤ مدد کرو. آئے ایک مرتبہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگے، مکڑی نے کہا جبرائیل کہاں؟ آج کہاں؟ کہنے لگے نبی کی حفاظت کے لیے. کہا آج میری حفاظت میں ہے، آج ہم حفاظت کریں گے. ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا تو کیا حفاظت کرے گی؟ سب سے کمزور گھر قرآن کہتا ہے تیرا. ایک مرتبہ مکڑی کے چالے پہ ہاتھ ڈالا، جھٹکا لگا، گرے. 3 مرتبہ ایسا ہوا، حیران ہو گئے. پھر جبرائیل اللہ کی قوت کو کہتے ہیں جلال میں جالا توڑا، اندر داخل ہو گئے. جیسے ہی داخل ہوئے مکڑی حیران ہو کے پوچھنے لگی اے جبرائیل کیا کہہ کے توڑا؟ کہا جو تو نے کہہ کر بنایا تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. جو تم نے کہہ کے بنایا تھا. وہ کہنے لگی ہم نے تو علی کہہ کے بنایا تھا. کہنے لگے ہم نے بھی یہی پڑھ کے توڑا. نبی کی حفاظت مکڑی ہے. تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانے سے جان بچتی ہے کہ سونے سے؟ سو جاؤ علی. علی سو گئے بستر رسول پہ. سجدہ کرنے کے بعد اب چیختے رہیے آپ ٹیلی ویژن پر کہ کون افضل ہے کون نہیں. علی سجدہ کر کے بتا رہے ہیں یاد رکھنا نبیوں میں اور اماموں میں فرق یہ ہے، امام بھی خدا ساختہ ہو خود ساختہ نہ ہو تو فرق یہ ہوتا ہے، سنو فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے نبی امتحان پر صبر کرتے ہیں وہاں امام سجدہ شکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر پہنچے بیٹے کو لے کے بنا میں، تو ماں کہنے لگی آپ نے کہا آپ کر ڈالیے جو آپ کو کرنا ہے، آپ صابرین میں سے پائیں گے. چلو پھر چلو تیار ہوئے. ماں نے پوچھ لیا کہاں کا ارادہ ہے حضرت؟ تو کہا کہ اپنے دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں. ساری دنیا کہنے لگی نعوذ باللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور جب پریشان ہو کر صادق امام تک آئے تو تبرہ بنا ہی اس لیے ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ارے نبیوں کا جھوٹ سے کیا کام؟ صادق امام فرما رہے ہیں نبیوں کا جھوٹ سے کیا کام؟ تو کہا جھوٹ کیسے؟ پھر یہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں. یہ مومنین کے لیے پیغام ہے، اس لیے کہ ابراہیم بھی کسی کا شیعہ ہے. کہا ہم دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں. تاریخ کہہ رہی ہے لے کے تو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں. بغل میں چھری ہے، تھیلے میں چھری ہے، رسی ہے، پٹی. پہلے سے اہتمام ہے خلیل کے پاس، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ ماں نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا دوست سے ملوانے. تو جب صادق امام سے کہا تو امام نے کہا یہ ہے کون؟ کہ یہ اللہ کا خلیل. کہ موت ہمارے عقیدے میں موت ملاقات پروردگار کا دوسرا نام ہے. سچ کہہ رہے ہیں خلیل اللہ سے ملوانے لے جا رہے ہیں، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں. لے کر چلے. تو ماں نے جب پوچھا کہ دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ تیار کیا. ہمارے گھر میں بھی یہی معاملہ، بہن بیٹیاں مائیں جب کہیے نا کہ بچے کو لے جا رہے ہیں کم سے کم بال سواریں گی، گیلا ہاتھ بچے کے چہرے پہ پھیرا جائے گا. اور پھر اگر سن لیں کہ خلیل دوست سے ملوانے لے جا رہے ہیں کیسی پوشاک پہنائی ہوگی بیٹے کو، سجا کے تیار کیا. ماں نے اپنے لال
اور لال چلا حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو ایک مرتبہ پہنچے بنا میں، اور جب بنا میں پہنچے تو علماء فرماتے ہیں، قبلہ بیٹھے تائید فرمائیں گے کہ جس پتھر پہ لٹایا اسے حجر اسود کہتے ہیں، قربانی کے لیے جس پتھر پہ لٹایا۔ ایک ہی اسلام میں دو فتوے سمجھ میں نہیں آئے، جس پر اسماعیل لیٹے اور قربانی سے بچ جائے وہ پتھر تو ساری زندگی چومنے کے لائق ہو جائے، جس پر حسین قتل ذبح ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ مٹی کھا کے شفا نہ ہو، چومنے کے لائق نہ ہو۔ چھری نکالی، بیٹا تو پہلے تیار ہو کے آیا، شہرک تک چھری آئی، بس احمد تمام بچہ کہنے لگا، بیٹا کہنے لگا، نبی کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ میرے بابا بھی ہیں اور نبی بھی، ایک مشورہ دوں؟ آپ نے فرمایا میرے لال تیرا مشورہ نہ مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ کہا میں ہوں جوان ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ چھری چلے گی تو تڑپوں گا نہیں، میں یہ نہیں کہتا بابا چھری چلی جوان کی روح پیر سے نکلتی، ایسا کریں آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھوں کو باندھ لیں، اور ایک مرتبہ چھری چلی، سنا ہے نا دمبا آ گیا، یہ کیوں آیا ہے؟ کہا یہاں صبر ہو رہا تھا، علی شکر کر رہے تھے، تو نتیجہ بھی یہی ہوگا، جہاں صبر ہوگا وہاں جنت سے دمبا آئے گا، جہاں شکر ہوگا مرضی الہی کا مالک بنا دیا جائے گا۔ بچ گئے، پوچھا مالک امتحان قبول نہیں کیا؟ کر لیا، کس کے کہنے؟ یہ امتحان کو موقوف کیا، کس کے کہنے سے؟ حسین کے کہنے سے۔ دل پکڑ کر بیٹھ گئے ابراہیم، مالک کیسا نام لیا؟ پھر اللہ ذاکر تھا اور ابراہیم عزادار، اور اللہ اس مقام پر کربلا سنا رہا تھا۔ کیا ہے کربلا؟ کربلا یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں حسین چہرہ دیکھ کر دعائیں مانگا کرو، حسین چہرہ دیکھ کر دعائیں مانگا کرو۔ سارا مدینہ اور اطراف مدینہ آ کر علی اکبر کے صدقے میں دعائیں مانگا، اتنا پیارا تھا حسین کا اکبر۔ ایک بزرگ آیا، دیہاتی ہے، مولا حسین کے پاس، آپ سنتے رہتے ہیں، آیا اور آ کے کہنے لگا مولا آپ سخی ابن سخی ہیں نا، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مولا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے آپ سے ایک دعا کروانی، آپ اللہ اور میرے درمیان وسیلہ بن جائیے، آپ دعا کیجئے میرے حق میں۔ کیا دعا کریں؟ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ مولا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے، کہنے لگا عام بیٹا نہیں، تیرے اکبر جیسا چاہتا۔ مولا نے فرمایا میں دعا کر دوں اللہ تجھے علی اکبر جیسا بیٹا عطا کر دے، یہ بتا اگر اسے کانٹا لگے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کروں، اس لیے کہ ایسا بیٹا ملنا مقام ہے اور اس کے جگر سے برچھی نکالنا ہے۔ سلام لیلا تجھ پر سلام، عزادار ماؤں کا سلام، کہ اگر تو نہ ہوتی ہمیں حوصلہ نہ ملتا، اے قاسم کی ماں آپ نہ ہوتی ہمارے جگر پھٹ جاتے، ہم سے یہ داغ نہ اٹھتے۔ پروردگار صبر عطا فرمائے ہمارے بھائی، ہماری بہن کو داغ دیکھا ہے، بیٹے کا داغ بڑا امتحان ہے، لیکن جوارے علی اکبر میں ہے نا حیدر، بڑا پیارا شہزادہ تھا موسیٰ کاظم کا، بادب، قابل ترین، اور اتنا قابل کہ امام سے ملنے میں بھی آگے بڑھ گیا۔ اب اپنے کلام وہیں بیٹھ کر سنا رہا ہوگا، اور داد علی اکبر اور مولا قاسم دے رہے ہوں گے، جیسے جناب علی اکبر نے کہا کہ جب جنگ سے واپس پلٹے، اس وقت جب ماں دروازے پر کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی اے ابراہیم، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، حسین کو ایک بار میری توبہ سے ملا، میرے اکبر سے ملا۔ آج کی مجلس عجیب مجلس ہے، سارے
یہ سلسلہ تھا. علی اکبر جب دنیا میں آئے نا تو سب کو صدقات دیے مولا نے. جب بہن کو بلایا تو بہن کو کیا دے حسین؟ بہن کے شایان شان کیا تحفہ ہو سکتا؟ تو لیلا سے کہنے لگے لیلا علی اکبر دے دوں. کہنے لگی کیسے؟ ایک مرتبہ کہا پھر بیٹا کہہ کے تو نہیں پکارو. کہنے لگی لیلا مولا تیری زینب پر ہزار علی اکبر قربان. علی اکبر مل گئے. کیا ناز سے پالا بیوی نے. اور معلوم ہے سارے شام یہی کہتی رہی علی کی بیٹی بابا ایسے بیٹے نیزوں سے اتارے جاتے. ظالم کو کیا پتا میں نے کیسے پالا. اجرکم اللہ. عزادارو ساری تاریخ ایک طرف ہے اور علی اکبر کی غم ایک طرف ہے. امام حسین علی مقام کے لیے 71 لاشیں حسین اکیلا اٹھا کے لایا. لیکن اس لاشے پر امام نے آواز دی تھی ارے غریب ہو گیا نانا تیرا بیٹا. بڑا امتحان ہے سرکار. ایک مرتبہ آئے امام بس 2 جملے سنیے رحمت امام علی اکبر آئے ہیں. بابا دشمن پکار رہا ہے میں جانا چاہتا ہوں اجازت دیجئے. امام ہوتا. امام نے علی اکبر کو اجازت دی. علی اکبر کو شخصیت ہے جنہیں کم سے کم 4 لوگوں سے اجازت لینا تھی. کس سے لینا تھی؟ کہ ماں سے اجازت لینا تھی, پھوپھی سے اجازت لینی تھی, ارے بستر پہ لیٹے ہوئے بھائی سے اجازت لینی. اور جب آئے نا سجاد کے قریب اور رخصت کے لیے آنسو گرے قدموں پر, اٹھ بیٹھے سید سجاد. کہنے لگے بھیا کیسا غربت کا سما ہے. ارے تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا. رو کے کہنے لگے بھیا بابا غریب ہو گئے. دشمنوں میں گرا ہے میرا بابا. اجرکم اللہ. دشمنوں میں گرا ہے میرا بابا. میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں تجھ سے اجازت درکار. علی اکبر نے اجازت دی. ماں کے پاس آئے. ماں نے کہا بیٹا اس کا حق زیادہ ہے جس نے پرخوں پہ پالا. پھوپھی کے پاس آئے نا, پھوپھی سر جھکا کے بیٹھی. کبھی ایسا نہیں ہوا جب بھی علی اکبر آئے اٹھی ماتھا چوما سینے سے لگایا دعائیں دیں. کہنے لگا پھوپھی اماں کوئی خطا ہو گئی آج دیکھی نہیں. علی کی بیٹی ہے نا. کہنے لگی علماء فرماتے کہنے لگی علی اکبر میں جانتی ہوں آج کیوں آیا. کہنے لگا پھوپھی اماں میرا بابا غریب ہے پھر اجازت دے دے. آواز دی علی اکبر تیرے جیسے مرنے کے لیے نہیں بھیجے جاتے. بیٹھ جاؤ میرے لال میں نے ان محمد کو تجھ پہ سوارا. علی اکبر بیٹھے عزادارو. کوئی ترکیب نہیں ملتی. ایڑیاں رگڑی پانی جاری نہیں ہوگا. ترکیب مل جائے گی. آ کے کہنے لگا پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب درکار ہے. کیا میرا مرتبہ زیادہ ہے یا حسین کا مرتبہ؟ بڑے نازک ہیں آپ کے دل. ایک مرتبہ کہا کجا حسین کجا تو میرا بیٹا ہے وہ زہرا کا بیٹا. کہنے لگا پھر بتاؤ اگر ماں نے پوچھ
अज़ादारों उतरे अली अकबर, बाबा कुछ चाहते हैं, अली अकबर से कुछ चाहते हैं। अली अकबर एक अरमान है, तूने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, क्या चाहते हैं बाबा? बेटा अगर तू कहे तो आज सर पे अमामा हुसैन बांधे। आपने फूफी का अरमान सुना, आपने माँ का अरमान सुना, सुनो हुसैन का अरमान। अली अकबर एक बार तेरे सर पे अमामा बांधना चाहता है हुसैन। बाबा आप मालिक हैं, एक मर्तबा बैठे घुटनों के बल हुसैन अमामा बांधेंगे। मैंने अक्सर कहा शरीयत का हुक्म है, जब बच्चों को तैयार करो कुरान से पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मगर शरीयत का वारिस हुसैन अमामा बांधता जाएगा, पढ़ता जाएगा, इन्ना लिल्लाहि अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अली अकबर चले, मौला ने फरमाया मुड़ मुड़ के देखना मेरे लाल। चला गया अली अकबर मैदान में, माँ ने दुआ की, वापस पलटा तो कहा बाबा अगर पानी मिल जाए। अली अकबर करबला में मांगा भी तो पानी मांगा, बस अज़ादारों ज़बान दहन में रखी। आपने सुना फिर अंगूठी दी, कहने लगा मुझसे ज्यादा प्यासे हो बाबा। शायद बाबा की प्यास दुनिया को बताना चाहता है अली अकबर। एक मर्तबा चलने लगे अली अकबर, बाबा खुदा हाफिज, फिर रुके, कहने लगे मुझे गाजी में जंग करना सिखाई बाबा, मुझे मैं आपके भाई ने लड़ना सिखाया, मैं हर वार करता था तो अब्बास ने बताया था मेरे लाल जब भी वार करना या अली कह के करना। मैं जब भी वार करता था या अली कह के करता था। जब मैंने आज वार किया वो मदीना था, ये करबला है। जब आज वार कर रहा था हर वार पर आवाज आती थी मरहबा अली अकबर, मरहबा अली अकबर। हुसैन कहने लगे अकबर दादा तेरी जंग देखने आया, दादा करबला आया हुआ है। अज़ादारों चला गया अली अकबर, और फिर वो सदा आई जो अल्लाह किसी बाप को न सुनाए और उस वक्त न सुनाए जब भाई न रहे, दोस्त न रहे। आवाज आई सुनकर गिर गया हुसैन, ए बाबा बेटे का आखिरी सलाम, बेटे का आखिरी सलाम। हुसैन चले, अली अकबर तेरे चचा ने कमर तोड़ दी, तुम मेरी बीनाई ले गए मेरे लाल। बाबा बाबा कहो हम तुम तक पहुंचते हैं। अब बाबा बाबा कहा, ऐसे आए हमीद कहता जैसे याकूब यूसुफ से मिलने चले थे, आकर देखा एड़ियां रगड़ रहा है। क्या हुआ मेरे लाल? बाबा फूफी से मिलना है, माँ से मिलना है। कहा अली अकबर चलो फूफी से मिलाएंगे। एक मर्तबा उठाया, ये वाहिद लाशा है जो न उठा, रख दिया। अली अकबर तू जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी मदद करो। बाबा क्या करे, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल, मैं कमर से ले जाऊंगा। अली अकबर ने जो हाथ हटाया हुसैन बैठ गए। दाग छुपा रहा है अली अकबर। बाबा दुश्मन ने बर्छी को तोड़ दिया, तेरा सब्र